بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے آپ اس عمل کو کیجئے، چاند پڑنے سے پہلے کر لیجئے، صرف ایک بار انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، آپ کے رشتے کے مسائل ہیں، آپ کے گھر میں پریشانی بیماری ہے، آپ کے گھر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہتے ہیں محمد اول رحمانی اور آپ سے گزارش کرتا ہوں اس وقت رحمانی وظیفہ یوٹیوب چینل پر، جو کہ میرا اپنا ہے اور اس پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوست کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ رمضان المبارک گزرتا چلا جا رہا ہے، آج 22 یا 23 روزے ختم ہو چکے۔ اللہ تبارک و تعالی عافیت والا معاملہ فرمائے، ہمارے جتنے اعمال ہم نے کیے اللہ اسے قبول فرمائے، وہ چاہے نوافل کے اعتبار سے ہوں، فرضی اعتبار سے ہوں، ان میں جو بھی کمی کوتاہی ہیں اللہ معاف فرمائے۔ آج آپ کے لیے جو ویڈیو لایا ہوں وہ اس آخری عشرے میں انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی کارگر ویڈیو ہوگی، کیونکہ آخری عشرہ لیلۃ القدر سے منسوب ہے، تو انشاءاللہ آپ کو لیلۃ القدر کی وہ جو سورہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایسا نایاب عمل بتانے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، آپ کے رشتے کے مسائل ہیں، آپ کے گھر میں پریشانی بیماری ہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے فساد ہیں، آپ کے گھر میں منگنیوں تک بات آتی ہے اس کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، آپ کے گھر میں آپ کے بڑے آپ کے اوپر یعنی کہ بلا وجہ تشدد کرتے ہیں، یا چھوٹے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، یا اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہیں، آپ کے گھروں پہ بے دینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ کے بچوں میں جھوٹ کا عنصر پایا جا رہا ہے، یعنی کہ کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ہو، آپ سورہ قدر یعنی کہ ایک رات کو اتنی فضیلت اللہ نے عطا کر دی کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، وہ بہتر ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ اب بہتر ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کتنی بہتر ہے۔ اگر اللہ نے اس کی قرآن پاک میں اتنی صراحت اور وضاحت سے تعریف کی ہے، اس کو بیان کیا ہے، تو یقیناً وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ یہ جو 1000 مہینے بتلائے ہیں، 1000 کیونکہ ڈھیر سارے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ہم تو اللہ سے جو امید رکھتے ہیں اللہ ہمیں دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو جس طرح کا بھی مسئلہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے آپ اس عمل کو کیجئے، چاند پڑنے سے پہلے کر لیجئے، کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے صرف 20 یا 25 منٹ اپنی زندگی میں نکالنے ہیں، اور کوشش یہ کی جائے کہ یہ وظیفہ خلوت میں کیا جائے، اندھیرے میں کیا جائے، اپنے اور اللہ کے ساتھ مخفی کر کے کیا جائے، اور اس کو کسی کو گواہ نہ بنایا جائے، یعنی کہ جیسا کہ ہم چھپ کے کوئی عبادت کرتے ہیں ویسے کیا جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور اس کے اچھے ثمرات اور نتائج ملیں گے۔ کیونکہ میں ہر بار یہ نہیں کہہ سکتا کہ انتہائی مجرب ہے، انتہائی آزمودہ ہے، کبھی کبھار آپ پر بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ اپنے رائے کا کیا اظہار کرتے ہیں، آپ کو یہ وظیفہ کس طرح لگتا ہے، اور آپ اس وظیفے کو کتنی حد تک صحیح سمجھتے ہیں۔ تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں، کمنٹ بار میں، آپ کا منتظر رہتا ہے آپ کا بھائی۔ تو شروع کرتے ہیں وظیفہ عرض کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ رہتی ہے، یار چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو۔ بہت محنت سے بناتے ہیں بھائی ویڈیو، رمضان، روزہ، تراویح، اس کی تیاری، پھر اس کو مصلی پہ کھڑے ہو کے سنانا پڑھنا، پھر اس کے بعد حفظ کی کلاس کو سنبھالنا، ایک پورے مدرسے کے نظام کو سنبھالنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے محبین کی، آپ جیسے مخلصین کے لیے یہ ویڈیو تیار کرنا شاید کہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ بھی اسی طرح اپنا پیار اور محبت ہم پر برساتے رہیے، تاکہ ہم اپنی اس مصروف ترین زندگی میں کبھی یہ فیصلہ نہ کریں کہ بھئی اب بس ہو گئی، اب ہم سے نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ہمارا حوصلہ جب بڑھاتے ہیں تو ہمارے جو قوت ارادی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ سورۃ القدر کو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا
बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता। अब इस लफ्ज़ को हमने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, सलामुन हिया हत्ता। सही है, सलामुन हिया हत्ता। अब इसकी ज़रबें जब लग रही हैं तो उस वक़्त आप सलामुन हिया हत्ता एक पढ़ा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। सलामुन हिया हत्ता एक पढ़ा, अल्लाह मेरा फला मसला हल कर दे। सलामुन हिया हत्ता, अल्लाह फला बीमार है उसको शिफा दे दे। अल्लाह मैं बीमार हूँ मुझे शिफा दे दे। अल्लाह मेरे घर में ये परेशानी है उसको दूर फरमा। अल्लाह मेरे कारोबार में तरक्की दे दे। अल्लाह मुझे इल्मी तरक्की दे दे। अल्लाह मुझे अमली तरक्की दे दे। यानी कि सलामुन हिया हत्ता हत्ता ये आपने 21 बार पढ़ना है और दिल ही दिल में आप अपनी कोई दुआ मांगते रहें। और ये एक मुकम्मल निसाब हो गया और इसी को आपने 21 बार दोहराना है। यानी कि सूरह कद्र को आपने 21 बार पढ़ना है और उसमें सलामुन हिया हत्ता का जो पॉइंट है, जो लफ्ज़ है, जो मकाम है, उसको आपने 21 बार दोहराना है और हर बार दोहराने पर आपने अपनी दुआ को जारी रखना है। इंशाअल्लाह आप उसके बाद आखिर में कोई भी इज्तिमाई दुआ करें, क्योंकि इबादत जो होती है ना, इबादत किस चीज़ को कहा जाता है? इबादत किस चीज़ को कहा जाता है? इबादत ज़िक्र को कहा जाता है। और सूरह कद्र क्या है? अल्लाह के कुरान में इसका तज़किरा है, अल्लाह का कुरान का ये हिस्सा है, अल्लाह के कुरान का इसकी तिलावत कर रहे हैं। तो उसके बाद इबादत के बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है दुआ। अब दुआ का जो इखलास होता है वो आपके अमल को 4 चांद लगा देता है। आप दुआ करें, अल्लाह से ये ना कहें कि अल्लाह मैंने ये अमल फला मकसद के लिए किया, नहीं, अल्लाह मैंने आपकी रज़ा के लिए किया है। आप जब मुझसे राज़ी हो जाते हैं तो अल्लाह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे इल्तिजा करता हूँ, आप हमारे पालनहार हैं अल्लाह, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे खालिक हैं। अल्लाह से राज़ व नियाज़ की बातें हों, अल्लाह आप हमारे राज़िक हैं, अल्लाह आप हमारे मालिक हैं, हम कहाँ जाएं, हमारी ये हाजत है, आप उसको पूरा फरमा दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला चांद पड़ने से पहले, यानी कि शबान का चांद पड़ने से पहले इसको लाजमी कीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपकी जो भी हाजत है, जो भी आपकी तमन्ना है, जो भी आपका दिल का कोई कहीं गोशे में कहीं भी कुछ भी जो छुपा हुआ है, आप मखलूक के सामने पेश नहीं करना चाहते, वो खालिक के सामने पेश कीजिए और अपनी ज़िंदगी को संवारिए और अपने वो काम बिल्कुल जो आपके तसव्वुर में है कि ये नहीं हो सकते, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, उस मुसब्बिबुल अस्बाब के सामने उन कामों को रखिए और उन कामों को ज़रूर पाए तकमील तक पहुँचाइए। क्योंकि मायूसी गुनाह है और इंसान जो कोशिश करता है, जो अल्लाह से मांगता है, उस इंसान के फ़ैसले बदलते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने, फिर कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर किया करें। इसमें इंशाअल्लाह आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, हमारी इस YT फैमिली का भी फ़ायदा है। इंशाअल्लाह ये जैसे बढ़ेगी और आपको उसका यानी कि फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।